اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایجوکیشن کا لیکچر کا پیپر پوسٹ پونڈ ہوا تھا، تو ابھی ہمارے پاس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ شیئر کر دوں۔ ایک ماڈل پیپر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کے لیے یہ مفید ہوگا۔ اگر کچھ فائدہ ہو تو بتائیے گا ضرور۔ تو آبجیکٹیو کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کانسیپچولی کہ کس طرح سے ہم نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہے دا بیسک فنکشن آف ایجوکیشنل میجرمنٹ از ٹو فائنڈ آؤٹ اسٹوڈنٹس میں آپشن میں آ رہا ہے اچیومنٹس، ہیبٹس، انٹرسٹ اینڈ ایٹیچیوڈ۔ جب ہم میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ میجرمنٹ جو ہے وہ نومیریکل ویلیو دینا ہوتی ہے ہمیں ٹیسٹ کے رزلٹ کو، مطلب اس کو نمبر فارم میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو نمبر فارم میں ہم ہیبٹس کو نہیں لکھ سکتے، انٹرسٹ کو آپ نومیریکلی نہیں لکھ سکتے، ایٹیچیوڈ کو بھی نہیں لکھ سکتے، تو باقی ہماری اچیومنٹس بچتی ہیں جس کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں نومیریکلی، تو اس کا صحیح جواب ہوگا اچیومنٹ۔ نمبر 2 ہے دا بیسٹ میئر ٹو اوائڈ گیسنگ ان اسٹرکچرڈ رسپانس ٹیسٹ از ٹو یوز۔ پہلا ہے ٹرو فالس، کمپلیشن آئٹم، میچنگ آئٹم، ملٹیپل چوائس آئٹم۔ اگر ان پر غور کریں تو ٹرو فالس، میچنگ آئٹم اور ملٹیپل چوائس آئٹمز ایسے ہیں جس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جسٹ آپ نے ٹک مارنا ہوتا ہے کسی ایک پر۔ تو یہاں ان تینوں میں گیسنگ کے چانسز زیادہ ہیں، جبکہ جو کمپلیشن آئٹم ہے اس میں آپ نے خود سے کچھ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، خود سے کچھ لگانا ہوتا ہے، تو ان میں سے کمپلیشن آئٹم میں گیسنگ کے چانس سب سے کم ہوں گے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی، کمپلیشن آئٹمس۔ دا نیکسٹ ون از دا فالوئنگ آر دا آبجیکٹیوز آف ٹیچر میڈ ٹیسٹ ایکسیپٹ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیچر میڈ ٹیسٹ جو ہے اس میں یہ خصوصیات ہیں، آبجیکٹیو ہیں سوائے ایک کے۔ موٹیویٹنگ دا اسٹوڈنٹس، یہ آبجیکٹیو ہے۔ پریڈکٹنگ فیوچر سکسیس، یہ بھی آبجیکٹیو ہے۔ ایویلویٹنگ دا اکمپلشمنٹ، یہ بھی آبجیکٹیو ہے۔ ڈائگنوسنگ، اس کے بعد ہے ڈائگنوسنگ اسٹوڈنٹ ڈیفیکلٹیز، یہ اس کا آبجیکٹیو نہیں ہوگا ٹیچر میڈ ٹیسٹ کا۔ یہ کس ٹیسٹ کا ہوگا انشاءاللہ یہ آگے آئے گا تو ہم اس پر ضرور بات کریں گے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، لاسٹ ون۔ اس کے بعد ہے 4 ہے نوئنگ لرننگ ڈیفیکلٹیز از پاسبل تھرو پلیسمنٹ ایویلویشن، سمیٹو ایویلویشن، ڈائگنوسٹک ایویلویشن اینڈ فارمیٹو ایویلویشن۔ تو پلیسمنٹ ایویلویشن ہوتی ہے، جو پلیسمنٹ ہم کرتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، آنے والے کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کس کلاس میں پلیس ہونے کے قابل ہے، اس کو آپ انٹری ٹیسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سمیٹو ایویلویشن ہوتی ہے جس میں ہم نے ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن اس کی بیس پر ہم نے پاس فیل گریڈنگ، سرٹیفیکیشن اور ڈگریز دینا ہوتی ہیں، جبکہ جو ڈائگنوسٹک ایویلویشن ہے وہ کسی خاص خامی کو، کسی خاص مسئلے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے لی جاتی ہے۔ جو فارمیٹو ایویلویشن ہے وہ وقفے سے جو لی جاتی ہے، ڈیورنگ دا سیشن لی جاتی ہے، وہ فارمیٹو ایویلویشن ہے۔ تو اگر ہم اس کی بات اسٹیٹمنٹ پر غور کریں تو نوئنگ لرننگ ڈیفیکلٹیز از پاسبل تھرو ڈائگنوسٹک ایویلویشن میں ہم یہ ڈیفیکلٹیز دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، بچہ مسلسل فیل کیوں ہو رہا ہے، بچہ مسلسل اسکول نہیں آ رہا ہے، تو وہ فارمیٹو اور فارمیٹو میں جو چیزیں ڈائگنوس نہیں ہو سکتی ہیں اس کو اسپیشل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہم کرتے ہیں ڈائگنوسٹک ایویلویشن میں۔ اس کے بعد ہے وین ور پرائیویٹ اسکولز نیشنلائزڈ، 1962، 1972، 1982 اینڈ 1992۔ تو دا پرائیویٹ سیکٹر واز نیشنلائزڈ ان 1972 بائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے۔ یہ 1972 میں یہ سارے جو پرائیویٹ اسکول تھے ان کو نیشنلائز کیا تھا، گورنمنٹ کے ادارے میں لائے تھے انہیں۔ The next one is the top level management of higher secondary school at district level is Deputy DEO, EDO, DPI۔ اگر ڈیپٹی ڈی او کی بات کریں تو یہ تحصیل لیول پہ ہوتے ہیں، جو ڈی ای او کی بات کریں تو یہ انڈر دا ای ڈی او یا سی ای ہوتے ہیں۔ ای ڈی او پرانا نام تھا، آج کل اس کو سی ای او کہا جاتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور جو ڈی پی آئی ہیں یہ اس سے ہائر لیول پر ہوتے ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ لیول کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سی جز آئے گا، لیکن اب اس کو ہم سی ای او کہتے ہیں، نہ کہ ای ڈی او۔ نیکسٹ ون از ٹریڈیشنلی سپرویژن از کریکٹرائزڈ۔ عام طور پر جو سپرویژن ہے اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ انسپیکشن، گائیڈنس، کنٹرولنگ، مینٹورنگ۔ تو اس میں سپرویژن میں یاد رکھیے گا کہ اس میں انسپیکشن کا جو پہلو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، تو یہ انسپیکٹنگ اے اس کا ٹھیک جواب ہوگا۔ آگے 8واں اسٹوڈنٹس اچیومنٹ ایٹ دا اینڈ آف سیشن از نون تھرو، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا
کہ جو اینڈ آف دا سیشن لیا جاتا ہے وہ سمیٹیو ایویلویشن ہوتی ہے، جو ڈیورنگ دا سیشن لیا جاتا ہے وہ فارمیٹیو ہوتی ہے، جو کسی خاص ڈیفیکلٹی یا پرابلم کو انویسٹیگیٹ یا ڈائگنوز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ ڈائگنوسٹک ہوتا ہے، اور جو پلیس کے لیے کہاں پہ کس جگہ پہ کس سٹیج پر کس لیول پر اسٹوڈنٹ اس وقت موجود ہے وہ پلیسمنٹ ہوتی ہے. اس کا صحیح جواب اے ہوگا، سمیٹیو ایویلویشن. اس کے بعد ٹیسٹ از میجرنگ انسٹرومنٹ ٹول، پرابلم سالور ڈیوائس، کانٹینٹ ڈیولپنگ ٹول، نالج شیئرنگ ٹول. تو میجرنگ انسٹرومنٹ ٹول ہوتا ہے ٹیسٹ، اس کو سم آف کویسچنز بھی کہتے ہیں، اور اس کی آگے خصوصیات بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جس میں ویلڈٹی ہوتی ہے، ریلائبلٹی ہوتی ہے، وہ ہوتی کیا ہے، اور ٹیسٹ میں کون کون سی چیزیں فال کرتی ہیں. تو اس میں آئے گا میجرنگ انسٹرومنٹ ٹول، کسی بھی چیز کو میجر کرنے کے لیے جو ہم ٹول یا آلہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. بچوں کی انگلش کی گرامر کو چیک کرنے کے لیے سم آف کویسچن جو ہم انہیں دیتے ہیں وہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اسی طرح سے کسی کمرے کی اگر ہم نے میجرمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہم ٹول استعمال کرتے ہیں، جو آلہ استعمال کرتے ہیں، جو گز، فٹ یا فٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا ٹول ہوتا ہے. تو اس کا میجرنگ انسٹرومنٹ ٹول ہوگا جواب. 10th ہے ان کریکولم ڈیولپمنٹ دا فائنل پریورٹی گوز ٹو کانٹینٹ. کانٹینٹ ہوتا ہے وہ میٹیریل، وہ مواد جو اپنے کریکولم میں شامل کرنا ہوتا ہے. میتھڈ وہ طریقہ کار ہوتے ہیں جس سے ٹیچر نے پڑھانا ہوتا ہے. آبجیکٹیو جو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس سے حاصل کیا کرنا ہے، یہ پڑھنے کے بعد بچہ کس قابل ہوگا، مقاصد آپ کے کیا ہوں گے، اور ایویلویشن ہوتی ہے اس کا فائنل ججمنٹ، جو اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک کامیاب ہے. تو جو ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے، فائنل پریورٹی ہوتی ہے کریکولم میں، وہ آبجیکٹیو کو ہی حاصل ہوتی ہے. آبجیکٹیو جو ہے وہ سب سے پہلے سیٹ کیے جاتے ہیں، پھر آبجیکٹیو کے انڈر ہی کانٹینٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے، میتھڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ایویلویشن بعد میں آتی ہے. مطلب جو ہی آپ کے آبجیکٹیو آف کریکولم چینج ہوتے ہیں، آپ کا کانٹینٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، میتھڈ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. مین چیز آپ کی آبجیکٹیو ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے یہ سارے پاپڑ بیلے ہوتے ہیں. نیکسٹ ون از ٹیلر ماڈل از یوز فار. ٹیلر ماڈل جو ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں یوز ہوتا ہے، تو اس کا جواب اے ہوگا. اس کے بعد ہے It encourages and provides opportunity for students to be involved in physical, social and exploration skills. تو یہ کون سا کریکولم ہوگا جس میں یہ ساری اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گے اپارچونیٹیز؟ تو یہ ایکٹیویٹی کریکولم ہے جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس خود سے کچھ کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. The next one is teacher's role is to facilitate by utilizing the interest and unique needs of learners through. وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ ٹیچر سینٹرڈ کریکولم میں، کور کریکولم میں، لرنر سینٹرڈ کریکولم میں، یا انٹیگریٹڈ کریکولم میں؟ تو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، آپ کو اسٹیٹمنٹ پہ ہی پتہ چل رہا ہے، لرنر پر بیس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جواب لرنر سینٹرڈ کریکولم ہی ہوگا. اس کے بعد ہے دا پروسیجر آف کلیکٹنگ پیپلز اوپینین اباؤٹ کانٹینٹ سلیکشن از نون ایز. ججمنٹل، یہ جو ڈیولپر ہوتے ہیں ان کی اپنی ججمنٹ ہوتی ہے، انالیٹیکل اور ایکسپیریمنٹل. اس کے بعد کنسنسس ہوتا ہے، کنسنسس میں لوگوں کی اوپینین پر ایک اتفاق رائے حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب ڈی ہوگا. نیکسٹ این ایویلویشن وچ از کیریڈ آؤٹ ایٹ ریگولر انٹرول از نون ایز. ایک ایسی ایویلویشن جو ریگولر انٹرول میں کی جاتی ہے. ابھی ہم نے سیکھا جو کلاس میں انٹرول سے پہلے کی جاتی ہے وہ پلیسمنٹ، جو اینڈ پر کی جاتی ہے وہ سمیٹیو، جو ڈیورنگ دا کلاس کی جاتی ہے ریگولر انٹرول کے ساتھ وہ فارمیٹیو. تو اس کا جواب سی ہوگا، فارمیٹیو. The Commission on National Education 1959 was headed by Noor Khan, Fazlur Rahman, Muhammad Ali Hoti and S.M. Sharif. تو اس کا جواب ڈی ایس ایم شریف ہے. اسے شریف کمیشن بھی ان کے نام کی وجہ سے کہا جاتا ہے. Next, it attempts to determine what an individual believes, perceives or feels is called intelligence test, attitude scale, general knowledge test اور subject test. تو اس کا جواب بی ہے، attitude scale. اس کے بعد ہے when every member of accessible population has an equal chance of being selected to participate in a study, the researcher is using simple random sampling, stratified sampling, convenience sampling, purposive sampling. تو سمپل رانڈم سیمپلنگ اس کا جواب ہوگا. سمپل رانڈم سیمپلنگ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جو پاپولیشن ہے اس میں موجود تمام لوگوں کو ایکول چانس ہوں، برابر مواقع ہوں ان کے سلیکٹ ہونے کے، تو وہ اس کو سمپل رانڈم سیمپلنگ کہا جاتا ہے. تو اس کا صحیح جواب اے ہوگا. دا بیسٹ سیمپل از ون دیٹ. بہترین سیمپل کیا ہوگا؟ اچھا، سیمپل اور پاپولیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پاپولیشن ہوتا ہے ایریا آف انٹرسٹ فار دا ریسرچر. ریسرچر نے جو اپنا ایریا آف انٹرسٹ جس میں اس نے وہ خواہش رکھتا ہے اپنی ریسرچ یا اسٹڈی کنڈکٹ کرنے کی، وہ اس کی پاپولیشن ہوگی.
اور جو سیمپل ہوتا ہے وہ سب گروپ آف پاپولیشن ہوتا ہے، اس پاپولیشن میں سے وہ مزید جو گروپ کو سلیکٹ کرتا ہے وہ اس کا سیمپل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے پاکستان کے کسی پاکستان پر ایز اے ہول تو پورا پاکستان آپ کی پاپولیشن ہوگی، لیکن اگر پاکستان آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کو، پورے ملک کو کانٹیکٹ کرنا مشکل ہے، اگر آپ اپنی اسٹڈی کو پنجاب تک محدود کر دیتے ہو تو اس پورا پاکستان آپ کی پاپولیشن، اس میں سے پنجاب آپ کا سیمپل ہوگا۔ تو پورے گروپ میں سے چھوٹا سا سیمپل جو نمونہ الگ کرنا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کا سیمپل ہے، اور پاپولیشن میں سے سیمپل کو الگ کرنے کا جو پروسیجر ہے، جو پروسیس ہے، اس کو ہم سیمپلنگ کہتے ہیں۔ اور پھر سیمپلنگ کی آگے ٹائپس ہوتی ہیں، پروبیبلٹی سیمپلنگ، نان پروبیبلٹی سیمپلنگ، وہ اس کی الگ ایک اور بحث ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا جو جواب ہوگا وہ سمپل رینڈم سیمپلنگ ہوگا۔ اس کے بعد ہے دا بیسٹ سیمپل از ون دیٹ، بہترین سیمپل کون سا ہوگا؟ اس میں اس نے یہ صحیح نہیں دیا ہوا ہے، اس کی آپشن اور دی ہوئی ہیں، تو ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اٹ مینس ٹو اسائن ڈیوٹیز اینڈ اتھارٹیز ٹو دا اسٹاف فار ورکنگ ان این آرگنائزیشن، کہ اپنے آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگوں کو اتھارٹیز اور ڈیوٹیز دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہوگا وہ ڈائریکٹنگ ہوگا۔ ڈائریکٹنگ ہوتا ہے ہدایات دینا، انسٹرکشنز دینا، ڈائریکٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے لرنرز آر بورن لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ واز تھیوری آف سوشل سسٹم تھیوری، گریٹ مین تھیوری، تھیوری ایکس، کرسمیٹک تھیوری۔ تو اس کا جواب گریٹ مین تھیوری ہے کہ گریٹ مین ہمیشہ پیدائشی ہوتے ہیں، ان کو بنایا نہیں جاتا، وہ بائی بورن گریٹ ہوتے ہیں۔ تو GREAT گریٹ ہے، عظیم جس کا مطلب ہوتا ہے، تو اس کا جواب گریٹ مین تھیوری ہے۔ نیکسٹ ہے امپلائیز آر لیزی بائی نیچر از اپروچ آف لیڈرز روٹیٹڈ ٹو تھیوری ایکس، تھیوری وائی، تھیوری زی اور تھیوری ایکس وائی۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ تھیوری ایکس ہے۔ یہ تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی واز پریزنٹڈ بائی میکگریگر۔ تو اس میں اس نے بتایا جو تھیوری ایکس ہے اس میں نیگیٹو سائڈ آف دا پیپل بتائی گئی ہے کہ وہ لیزی ہوتے ہیں، وہ کام سے کتراتے ہیں، ایوریج یا جنرلی لوگ جو ہے وہ کام سے بھاگتے ہیں۔ تو جس میں نیگیٹیوٹی ہوگی یاد رکھے گا وہ تھیوری ایکس ہوگی، اور تھیوری وائی اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اس میں لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں تھیوریز جو ہے پریزنٹ کی تھیں میکگریگر نے، جبکہ جو تھیوری زی ہے اٹ واز پریزنٹڈ بائی ولیم اوچی، اور یہ ان سے الگ ٹائپ کی ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ تھیوری ایکس ہوگا۔ نیکسٹ ہے ایڈمنسٹریٹرز رول آف ایکڈیمک گائیڈنس اینڈ اسسٹنس از، جو ایڈمنسٹریٹر کا رول ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب بی ہے، سپروائزری رول ہوتا ہے، اس کا سپروائز کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسکول از cited as school plant considered school is considered as school plant because it grows like، اس کا جواب ہوگا ٹری، کیونکہ کہ درخت کی طرح یہ پروان چڑھتا ہے تو اس لیے اسے اسکول پلانٹ کہا جاتا ہے۔ 25 ہے ٹیچرز رول ایز سیلف ایفیکیسی مینس، سیلف ایفیکیسی میں ٹیچر کا جو رول ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا بی جو جواب ہے بلیوز ٹو ٹیچ افیکٹولی اینڈ انہینس لرننگ، اس کا مطلب مؤثر انداز میں پڑھانا اور لرننگ کو جو ہے وہ اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ 26 ہے a process of reducing the role of central government in planning and providing education at local or district level refer to، تو جب آپ اس کو سینٹرل گورنمنٹ سے الگ کر کے ریڈیوس کر دیں گے، رول کو آگے ڈیوائڈ کر دیں گے، تو اس میں آپشنز ہیں ہمارے پاس ڈی سینٹرلائزیشن، سینٹرلائزیشن، ڈیسیژن میکنگ، بجٹنگ۔ اس میں جو دو اے اور بی ہیں یہ اس میں سے جواب ہوگا، آپ اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ سینٹرلائزیشن۔ سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے اختیارات ایک ادارے، ایک آرگنائزیشن یا ایک بندے کے پاس محدود کر دیے جائیں تو وہ سینٹرلائزیشن ہوگی، مرکزیت اسے اردو میں بولتے ہیں۔ جبکہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے وہ اس کا الٹ ہے، جب اپنے اختیارات کو لوور لیول تک آپ ڈیوائڈ کر دو گے تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہوگا۔ اب آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کے کردار کو ریڈیوس کریں گے، نچلی لیول تک لائیں گے تو یہ ڈی سینٹرلائزیشن ہوگا، تو اس کا جواب اے ہوگا۔ جی اس کے بعد ہے کریکٹرسٹک آف ایکٹیویٹی بیسڈ انسٹرکشن، جو ایکٹیویٹی بیسڈ انسٹرکشن ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو اس کا جواب سی ہے، لرننگ اکرز ان روٹین پلانڈ اینڈ چائلڈ انیشیٹڈ ایکٹیویٹیز۔ اس کے بعد ہے 28 پیرینیلزم از ٹریڈیشنل فلاسفی آف ایجوکیشن اینڈ اٹ از ڈرائیوڈ فرام آئیڈیلزم، پریگماٹزم، ریئلزم اینڈ ڈی کنسٹرکشنلزم۔ تو اس کا جواب آئیڈیلزم ہے۔ آئیڈیلزم اور پیرینیلزم آپس میں ملتی جلتی ہیں، دونوں میں ٹیچر کا کردار اہم ہوتا ہے، دونوں اولڈ ویلیوز، ٹریڈیشنز اور اولڈ بکس پر یقین رکھتے ہیں، اسٹرکٹ ڈسپلن پر یقین رکھتے ہیں، تو پیرینیلزم اور آئیڈیلزم آپس میں میچ کرتی ہیں۔ دا نیکسٹ ون از اے پرسن وچ انیبل
an individual to distinguish between the true and false, the good and the bad, the right conduct and the evil doing is in educational definition of. یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ ایک بندے کا جو اس حساب کو اس قابل بناتا ہے. تو اس کا جواب بھی ہے، ابن خلدون کی ہے. اس کے بعد 30 ہے، دس از وین دا اسٹوڈنٹس ایکٹیولی پے اٹینشن، ریسیونگ، رسپونڈنگ، ویلوئنگ، آرگنائزنگ. تو اس میں کون سی وہ کہتا ہے چیز ہے جس میں اسٹوڈنٹس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ریسیونگ. جب وہ کچھ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھتے ہیں، تو انہیں کچھ دماغ میں بیٹھے گا اور وہ رسپونڈ کر سکیں گے. تو اس کا صحیح آپشن ہوگا ریسیونگ. تو آج یہ 30 ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ اس سے آگے حل کروائیں گے آپ کو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.